وزیراعظم کی معاون خصوصی تانیہ ادروس عہدے سے مستعفی ہو گئیں۔ استعفیٰ وزیراعظم کو بھجوا دیا۔ کہتی ہیں ڈیجیٹل پاکستان ویژن میں شہریت جیسے تنازعات رکاوٹ بنے، عوامی مفاد کے پیش نظر عہدے سے استعفیٰ دیا۔ تانیہ ادروس کا مزید کہنا تھا کہ میری دوہری شہریت پر سوال اٹھائے گئے بغیر کسی عہدے کے کام جاری رکھتے ہوئے ملک کی خدمت کرتی رہوں گی۔ قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اراکین کے بینچوں سے اٹھنے پر حکومتی اراکین بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا۔ جب مراد سعید کھڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس پر ڈپٹی اسپیکر کے بعد اسپیکر نے بھی اپوزیشن کو خاموش رہنے اور وزیر خارجہ کو اپنا موقف سامنے رکھنے کا کہا، لیکن اپوزیشن اراکین نے ڈپٹی اسپیکر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، پھر خاقان بھی نہیں بولے گا، رالا بھی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ راجہ بولے اور عباسی صاحب بولے تو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپریشن بات کرنے دیں، 5 منٹ بات کروں گا، اور اگر نہیں بولنے دیں گے تو ان کو بھی نہیں بولنے دیں گے۔ نہیں بولیں گے، یہ کوئی نہیں بولے گا۔ یہ بھاگ جاتے ہیں تو کھڑے ہوتا ہے رات کو بھاگ جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ نے حدود پار کی، کل تقریر نہ کرتے تو ہمیں جواب نہ دینا پڑتا۔ تاریخ بتاتی ہے غلط قوانین بنانے والے خود اس کا شکار ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی کرپ نہیں، ان پر نیب کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ وزیر خارجہ محترم جو ہے کل اپنی تقریر نہ کرتے اور مجھے ان کے جواب میں یا میرے جو دوسرے کولیگز ہیں اپوزیشن میں ان کو جواب جو ہے نہ دینا پڑتا۔ انہوں نے کل رنگ بازی میں جو پروپرائٹی کی تمام تر حدود جو ہیں، جو ایک ڈیسنٹ معاشرے میں جن کا احترام کیا جاتا ہے، وہ تمام تر جو حدود جو ہیں وہ کراس کی۔ اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے۔ ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا سارے کے پی میں، الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہتے ہیں سابق حکمرانوں کی لوٹ مار نے معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ اپوزیشن نیب قوانین میں ذاتی مفاد کے لیے سودا کرنا چاہتی ہے، انہیں نیب قوانین پر NRO نہیں دے سکتے۔ جو FATF کے جو قوانین ہیں وہ ملک کے لیے ہیں، جو نیب کے قوانین جس پہ کہ اپوزیشن سودا بازی کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے۔ جو ممبران اس کمیٹی میں ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، بیکاز ان کے اپنے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کریں کہ جی ہم FATF میں جو کہ ملک کے لیے جو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرنے کے لیے ہم ان کو NRO دے دیں۔ ایسا ہونے نہیں والا، بیکاز یہ تو پاکستان جو تحریک انصاف کا ایک نظریے کا ایک بنیادی رکن ہے، تو اس پہ تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ اس میں APC کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپوزیشن کہ ان کا مقصد ہے صرف اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا۔ بھارت کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں فسادات کی نئی سازش بے نقاب ہونے لگی۔ مودی سرکار نے انتہا پسندی کا نظریہ پھیلانے والے اپنے کارندوں کو مقبوضہ وادی میں چھوڑ دیا۔ بھارتی افواج نے ناو و نہاد آپریشنز کی آڑ میں سینکڑوں معصوم کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ جموں کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی غاصبانہ قبضہ برقرار ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے 2 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ مقبوضہ وادی کو ہڑپ کرنے کے لیے 2 ہفتوں کے دوران 30,000 سے زائد انتہا پسند ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں بھیجا ہے۔ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 1 سال ہونے کو ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں 1 سال کے طویل عرصے تک لاک ڈاؤن اور غیر قانونی کرفیو کی مثال نہیں ملتی۔ خواتین پر ظلم ڈھائے گئے، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی چھین لیا گیا۔ مودی حکومت کی سفاکانہ پالیسی بھی کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد میں کوئی کمی نہ لا سکی۔
कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकामी पर अब मोदी सरकार ने कश्मीर में इलाकों के नाम तब्दील करना शुरू कर दिए हैं। शेख अब्दुल्ला से मंसूब कई इलाकों के नाम तब्दील करके सरदार पटेल और दीगर बीजेपी के रहनुमाओं से मंसूब कर दिए गए हैं। कई अहम इमारतों के नाम भी हिंदुओं से मंसूब किए जा चुके हैं। रेडियो कश्मीर श्रीनगर का नाम भी तब्दील करके ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर रख दिया गया है। भारतीय हुकूमत बेबुनियाद मुकदमात के तहत कश्मीरियों की जमीन हथिया रही है। कश्मीरी इलाकों में बिल्कुल फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जे की तरह यहूदियों की तर्ज पर हिंदुओं की बस्तियां आबाद करने की साजिश की जा रही है। मोदी सरकार दौरे जदीद में हिटलर तर्ज के मुजालिम कश्मीरियों पर ढा रही है। मुसलमान ममालिक खामोश हैं, लेकिन हिंदू पंडित मैदान में आ गए हैं। माइग्रेट कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा कर दिया है। अगर आज मुस्लिम उम्मा इस सूरत हाल पर भी खामोश रही तो इसके नताइज उनके लिए भी ठीक नहीं होंगे। मुस्लिम दुनिया को इस जुल्म सितम के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा, वरना तारीख कभी मुस्लिम रहनुमाओं को माफ नहीं करेगी। भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर में फसादात की नई साजिश बेनकाब होने लगी। मोदी सरकार ने इंतहा पसंदी का नजरिया फैलाने वाले अपने कारिंदों को मकबूजा वादी में छोड़ दिया। भारतीय अफवाज ने नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में सैकड़ों मासूम कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। इसी पर मजीद बात करेंगे। नदीम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्च न्यूज हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भारत की जानिब से कोई नया पैंतरा नहीं है सर, पहले भी इससे इसी तरह की मजमूम और खतरनाक साजिशें घड़ता रहा है भारत, लेकिन खास तौर पे मोदी की हुकूमत में ये नजरिया बहुत तेजी से पनप रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये कोई पहली साजिश नहीं है। वो मुस्तकिल भारत की जानिब से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर में कि जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2020 को एक साल होने वाला है जो कश्मीर के ऊपर जो गैर कानूनी जो कब्जा किया हुआ है भारत ने, तो उस सूरत हाल को डाइवर्ट करने के लिए अंदर कश्मीर के अंदर उनकी जो मनसूबाबंदी बनाई है, तकरीबन 2 लाख हिंदुओं को वहां पे सेटल करना है। उसी तरह बिल्कुल कि जैसा फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर यहूदी आबादकारी की गई थी, उसी तरह यहाँ कश्मीर में भी हो रहा है। और अब तक 40,000 से जायद हिंदुओं को वो डोमिसाइल का इजरा हो चुका है। और जो वहाँ के ताजिर हैं, या इंतहा पसंद हैं, जो जराइम पेशा अफराद हैं, जो जिनका मोटो ही इंतहा पसंदी को फरोग देना है, उन लोगों को वहाँ पे भेज दिया गया है वादी के अंदर। और फिर उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है कश्मीरियों की, जो आपको मालूम है जो 370 और 35A जिसको खुसूसी आईनी हैसियत हासिल थी, उन्हें उनके अलावा कोई और वहाँ जमीनें खरीद नहीं सकता था। वो खत्म करने का मकसद एक यही था कि वहाँ से भारतीय आए, हिंदू आए यहाँ इंतहा पसंद और इनकी जमीनों पे कब्जा करें। जो अक्सरियत ये आबादी है उसको कम से कम अकलियत में ना भी कर सके तो उस तरह से ले जाएं कि बराबरी की बुनियाद पर हो। तो वो इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक नया जाल बुना जा रहा है कश्मीर के अंदर, वहां पे लोगों को उकसा के और जो कश्मीरी हैं उनके अंदर उन्हें शामिल करके फसादात की जाए। फिर उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर भी आयद किया जाए कि देखें पाकिस्तान से साजिश तैयार की गई है। तो वो एक कैमोफ्लाज करके वहां पे उसमें दाखिल कर दिए गए हैं लोग। अब हालांकि नौबत यह आ गई है कि जो हिंदू पंडित हैं वो भी अब मुतालबा कर रहे हैं कि 35A जो खत्म की गई थी, जिसके तहत इन्हें खुसूसी आइन में हैसियत हासिल थी कि जमीनों की खरीदारी, नौकरियों की, कारोबार की और दीगर चीजें थी, उनको बहाल किया जाए। क्योंकि लोगों के साथ आप सियासी जो मसले मसाइल हैं उनको बंदूक की नोक के ऊपर आप हल नहीं कर सकते। तो यही वजह है जो पंडितों ने जो शोर मचाना शुरू किया है, अभी वो भी उसकी चीज को परख गए हैं कि भारत की जानिब से जो साजिश तैयार की जा रही है उसमें नुकसान सबका ही है। मुसलमानों का जरूर है, लेकिन वहां पे जो पंडित भी हैं जम्मू से जो जिनको वो भेज दिया गया था, तो इसमें अभी से देखना होगा। और इसके ऊपर अगर अभी आवाजें ना उठाई गई तो सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है। नदीम सर, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अगर अब आवाज ना उठाई गई तो सूरत हाल इससे पहले भी बहुत खराब हुई, अब मजीद खराब होगी। सर, हजारों की तादाद में जो दहशतगर्द ज़हनियत रखने वाले लोग हैं उनको कश्मीर में छोड़ दिया गया, मासूम बच्चों को मारा जाएगा, मासूम नौजवानों को शहीद किया जाएगा। क्या समझते हैं सर, वजारत खारजा का रोल कितना इफेक्टिव हो जाना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान के रोल इस वक्त कितना इफेक्टिव हो जाना चाहिए जो आप देखते हैं? बेशक यही वो मौका है कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। कि बदकिस्मती से माजी में हमने देखा है
کے سوائے ہم ایام بڑے زور و شور سے منایا کرتے ہیں اور ان کی یادگاریں بھی تعمیر کرتے ہیں. ہم نے کلاک بھی لگا دی تھی. پھر جب کشمیر کا یہ واقعہ ہوا یعنی کہ 5 اگست 2019 کو، اس کے بعد سے ہم نے ہر نماز جمعہ سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے ایک لازمی یہ کر دیا گیا تھا، تمام دفاتر بند کر کے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے ایز اے سیریمونیل احتجاج کریں گے. دیکھیں وہ بھی چلا گیا، جو گھڑیال لگائے گئے تھے وہ بھی نہیں کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یعنی کہ ایکٹیو ہونا، پریکٹیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا، صرف بیان بازی سے ہٹ کے ہونا پڑے گا. اور یہ جو موقع آ رہا ہے اس کو بالکل منانا چاہیے شان طریقے سے، جس کا وقت کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی جو اپنے گزشتگان کو بھول جاتے ہیں، جو اپنے علاقوں کو، جو اپنے لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، وہ آگے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور پاکستان کو جو عالمی برادری ہے انہیں باور کرانا پڑے گا کہ اب تو مقبوضہ وادی میں جس کے اوپر بھارت نے غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے، اس وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. مسلمان تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہندو پنڈت جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ ہونے جا رہا ہے جو جس طرح سے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہیں. تو یہ موقع پاکستان کے پاس دوبارہ اس طرح سے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. وہاں سے اس طرح کی چیزیں بارہا آئے جا رہی ہیں. اب انہیں ہمیں کس طرح سے پک کرنا ہے، اسے کیسے اپنے مفاد میں کرنا ہے اور کشمیری عوام کو اس میں کیسے آپ دلا سکتے ہیں، وہ وزارت خارجہ کے ہاتھ میں ہے. بہت بہت شکریہ. ندیم رضا صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سچ نیوز، ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج. بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے تھے. فائرنگ رکھ چکری سیکٹر پر کی گئی تھی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ اون شیرازی سے. جی اون، بتائیے گا سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. جی دیکھیں، بالکل بھارت کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا. 28 تاریخ کو رکھ چکری سیکٹر ہے جہاں پہ بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 3 شہری جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے تھے. آج بھارت کے سینئر سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا. ڈی جی ساؤتھ ایشیا جو ہے انہوں نے طلب کیا اور بھارت کے جو سینئر سفیر تھے ان کے ہاتھ ایک مراسلہ سنوایا گیا جس میں پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے 2003 کا جو معاہدہ پاکستان اور بھارت کا جنگ بندی کا، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بھارت جو ہے وہ انٹینشنلی طور پہ سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. اس ابتدائی 6 ماہ کی بات کریں تو 6 ماہ میں بھارت تقریباً 1650 سے زائد مرتبہ جو ہے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے. پاکستان نے بھارت سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے نمائندوں کو جو ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر جہاں پہ بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے. بہت شکریہ اون شیرازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. الحمدللہ محبتوں اور قربانیوں کی تجدید کا موسم حج ایک بار پھر اپنی وارفتگیوں کے ساتھ لاکھوں عاشقان اور محبت کے پیاسوں کو سیراب کرنے آ گیا. حج اللہ کی محبت کا ایسا کرشمہ ہے کہ اس نے خود لامکان ہوتے ہوئے زمان و مکان کے اسیر بندوں کے لیے مکہ کی غیر آباد وادی میں معمولی سادہ سی عمارت کو اپنا گھر کہہ کر اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے عاشقوں کے جذبہ محبت کی تسکین کا سامان کیا، جو وفائے محبت کے ہر امتحان میں سرخوری کی کامل ترین تصویر تھا. اسلام میں حج کے آغاز کی تاریخ انتہائی قدیم ہے. اسلامی روایات کے مطابق اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قدیم مکہ کے صحرا میں خوراک اور پانی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا تھا. مکہ اس وقت ایک ویران جگہ تھی. پانی کی تلاش میں بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان 7 بار دوڑ کر چکر لگایا. آخری چکر میں اسماعیل کو زمین پر ایڑی رگڑتے اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ نکلتے دیکھا. پانی کی موجودگی کی وجہ سے قبائل نے مکہ میں آباد ہونا شروع کر دیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کی بنیاد ڈالی جو اکثر مفسرین کے مطابق کعبہ ہے. کعبے کے مشرقی کونے میں حجر اسود کو رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ.
آج سے 4,500 برس پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے جبل عرفات پر کھڑے ہو کر یہ منادی کی کہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، نزدیک سے آؤ، دور سے آؤ، پیدل آؤ یا سواریوں پر آؤ، حج کے لیے آؤ اور ہر سال آؤ۔ اس کے جواب میں حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، یہ ملک سارا تیرا ہے اور کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك۔ احرام باندھتے ہی حاجی ذبائش و آرائش کی سب چیزیں اتار دیتا ہے اور ایک تہبند اور ایک چادر کے سوا کچھ نہیں پہنتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے۔ حاجی اپنی نیاز مندیوں اور والہانہ عقیدت مندیوں کے ساتھ منزل با منزل کوچ کرتا ہوا جب اس آستانہ پر پہنچتا ہے جس کی طرف خلیل اللہ نے دعوت دی تو وہ آستانہ خلیل کو چومتا ہے، پھر اس گھر کا طواف کرتا ہے جسے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مرکز قرار دیا تھا، اور کئی بار طواف کرتا ہے اور اس بار بار کے چکر لگانے سے وہ چاہت و محبت کی ایک پرانی رسم کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر سلامی کی 2 رکعت ادا کرتا ہے، پھر یہاں سے نکل کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے اور اپنی اس عملی حالت سے اس کا اقرار کرتا ہے کہ یوں ہی اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں دوڑتا رہوں گا اور سعی و کوشش میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہر حاجی کو 5-6 روز تک ایک کیمپ کی سی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، ایک دن مینا میں گزار کر دوسرے دن عرفات میں بسر کرتا ہے، عرفات میں سارا دن خدا کی حمد و ثنا اور دعا میں صرف کرتا ہے اور امیر حج کا خطبہ سنتا ہے، احکام و ہدایت حاصل کرتا ہے اور ایک نئی زندگی کر کے لوٹتا ہے، رات مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے، دن نکلتے ہی مینا کی طرف کوچ کرتا ہے اور وہاں اس مقام پر کنکریوں سے چاند ماری کرتا ہے جہاں تک اصحاب فیل کی فوجیں کعبہ کو ڈھانے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ کنکریوں کی اس چاند ماری کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمن مسجدوں کو ویران کرنے اور اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اٹھے گا اس کے مقابلے میں لڑوں گا، اور اگر جان کی قربانی دینی پڑی تو قربانی دوں گا۔ مینا میں قربانی دی جاتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یاد منائی جاتی ہے۔ پھر یہاں سے حاجی مکہ مکرمہ کی طرف مارچ کرتے ہیں، یہاں پر طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتے ہیں اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حاجی پھر مینا کی طرف لوٹتا ہے اور 3 دن وہاں کیمپ کرتا ہے۔ اسلام سے قبل عرب اس مقام پر جمع ہو کر اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر کرتے تھے اور دوسرے کی توہین و تذلیل کرتے تھے، جس کا نتیجہ اکثر جنگ و جدل ہوتا۔ اسلام نے اس آبائی منافرت کی بےہودگی کو خدا کی حمد و ثنا میں تبدیل کر دیا۔ مینا کے مقام کے بعد حاجی مکہ کی طرف لوٹتا ہے اور بیت اللہ کا طواف وداع کر کے حج سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حج کا موجودہ طریقہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، جو کفار عرب کے غلط طریقہ میں ضروری تبدیلیاں لائے۔ مکہ 630 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ کر کعبہ کو پاک کیا۔ 632 عیسوی میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ اپنے آخری حج کا ارادہ کیا اور لوگوں کو حج کے طریقوں کی تعلیم دی۔ عرفات کے میدان میں وہ ایک مشہور خطبہ دیا جو الوداعی خطبہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس وقت سے حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک بن گیا۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بات کریں گے کھیل کی۔ اسپاٹ فکسنگ کیس میں کرکٹر عمر اکمل کو بڑا ریلیف مل گیا، سزا 3 سال سے کم ہو کر 1.5 سال تک کر دی گئی۔ اب وہ 19 اگست 2021 کے بعد سے کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ He's on the charge again. It's a bad looking stroke. اسپاٹ فکسنگ کیس 3 سال کی سزا 1.5 سال کر دی گئی۔ Style to finish things off, Akmal. اسپاٹ فکسنگ کیس میں 3 سالہ پابندی کے خلاف ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی اپیل کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر نے دونوں فریقین کو آگاہ کیا۔ عمر اکمل کی سزا میں 1.5 سال کمی کر دی گئی ہے، وہ 19 اگست 2021 کے بعد سے کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ عمر اکمل نے پی ایس ایل 2020 کے آغاز سے قبل مشکوک لوگوں سے ملاقات کی تھی جس پر انہیں 20 فروری کو معطل کیا گیا تھا۔ سٹار بلے باز کو پی سی بی کے اینٹی کرپشن ٹریبونل کے جج جسٹس ریٹائرڈ فضل میرا چوہان نے 3 سال پابندی کی سزا سنائی تھی۔
मुल्तान में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमती अहकामात के बावजूद ताजिर वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देते हैं। शहर की बेशतर मार्केटें बंद हैं, जबकि कहीं कहीं दुकानदारों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है और दुकानें खुली हुई हैं। अहमद काशिफ से तफसीलात जानेंगे। अहमद काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और मुल्तान में इस वक्त ताजिर दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने हुकूमती अहकामात को तस्लीम करते हुए दुकानें बंद कर दी हैं, मार्केट्स बंद हैं शहर की बेशतर, लेकिन उसके बावजूद कुछ दुकानदार हैं ऐसे कि जिन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, दुकानें खोल कर जो है वो बैठे हुए हैं। मेरे अकम में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो कुछ दुकानें जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सकता है कि वो खुली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि जिन्होंने हुकूमती अहकामात को तस्लीम करते हुए उसको बंद भी कर रखा है। अवाम इस हवाले से क्या राय रखते हैं, खास तौर पर जब वो ईद की खरीदारी के लिए दुकानों पर जाते हैं? सर, क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, यही है कि लॉकडाउन है, बच्चे साथ हैं, शॉपिंग करने आए हुए हैं, बच्चों ने जूतियाँ लेनी थी, कुछ और सामान लेना था, कोई दुकानें सारी बंद है सर, कुछ भी नहीं मिलने को आ रहा। गवर्नमेंट को चाहिए था कि हमें थोड़ा सा टाइम देते ताकि हम पहले ये शॉपिंग कर लेते, लेकिन अब भी गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमें 2-3 दिन जो है ये टाइम दे दे तो हम कुछ ना कुछ खरीदो फरोख्त कर लेंगे। बच्चे अब तंग करते हैं, हम कुछ तंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो आवाम है उनका ये कहना है कि अगर 1-2 रोज उन्हें दे दिए जाते तो वो एडवांस में कुछ खरीदारी जो है वो कर लेते, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान की अगर हम बात कर लें तो मुल्तान में लॉकडाउन के हवाले से इकदाम भी जारी हैं और इस वक्त ताजिर बिरादरी दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। बड़ी खबर देंगे आपको। दोहरी शहरियत का मामला, मोमिने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा भी मुस्ताफी हो गए। इससे पहले तानिया इदरोस मुस्ताफी हुई थी दोहरी शहरियत के मामले पर। अब मोमिने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोहरी शहरियत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तानिया इदरोस के बाद जफर मिर्जा की एंट्री हुई है। इस्तीफा देने वालों में दोहरी शहरियत के मामले पर मोमिने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा भी मुस्ताफी हो गए हैं। दोहरी शहरियत का मामला, मोमिने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा मुस्ताफी। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। सजाद काज़मी, बताइएगा क्या मामला है? पहले तानिया इदरोस और अब जफर मिर्जा मुस्ताफी हो गए। जी बिल्कुल, एक के बाद एक इस्तीफा, अभी दूसरा इस्तीफा आज ही के दिन जो है अनाउंस कर दिया गया मोमिने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानब से, जो कि पिछले साल वज़ीर आज़म साहब की खुसूसी जो अहकामात के ऊपर तैनात किए गए थे और इन्होंने पूरा साल जो है अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद इन पर जो काफी एलिगेशन भी लगते रहे, मास्क के हवाले से N70 जो मास्क उसके हवाले से एलिगेशन लगते रहे और दीगर भी अद्वियात की जो है जो मामलात में जो इम्पोर्ट की गई थी और उनके ऊपर भी काफी इनके ऊपर एलिगेशन लगते रहे। तो उस वक्त तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब जो है रिसेंटली आज इन्होंने इस्तीफा दिया और बाकायदा अपने समाजी वेबसाइट जो है उसके ऊपर पैगाम भी अपना दिया है ट्विटर के ऊपर और उसमें बताया कि मैं काफी मुतमईन हूँ अपने काम से, क्योंकि उस वक्त मैंने इस्तीफा दिया है जब जो है कोरोना के केस में वाज़ेह जो कमी देखने में आ रही है। लेकिन ये एक वाज़ेह तौर पर इशारा है कि ईद से कबल जो इस्तीफा दिया गया है इसमें जरूर कोई न कोई पीछे जो है जो एलिगेशन का मामला है उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पेशावर में ईद उल अजहा की खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, ताहम SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। मजीद बता रहे हैं वाजिद शहजाद। जी वाजिद शहजाद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा आते ही बाजारों में जो हुजूम है वो बढ़ गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के करीमपुरा बाजार में, जो कि सबसे बड़ा बाजार है। अगर मेरा कैमरामैन बताते चले तो यहाँ पर जो खरीदार है काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, रश बनी हुई है, लोग जो हैं खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ईद का मौका है, ईद के मौके पर जो खवातीन है, जो मर्द हजरात है, वो यहाँ पर शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। SOPs के हवाले से बताता चलूँ तो जो बाज़ारों में SOPs के अहकाम जारी किए गए थे वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। जो लोग हैं मास्क उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, चूँकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो दुकानदार है वो सैनिटाइजर गाहक हजरात को जो है सैनिटाइजर के साथ उनके हाथ साफ करेंगे, उसके बाद जो है उनको दुकान में आने दिया जाएगा। चूंकि देखने में यही आ रहा है कि जो लोग हैं अहकामात को मानते हुए इनकारी हैं। अगर ताजरों के हवाले से बताता चलूँ तो ताजरों को भी काफ़ी मसाइल जो हैं पेश आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ताजर हजरात मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछेंगे कि क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मुश्किलात क्या हैं, वजूहात क्या हैं?
بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا کہ آپ آئے اور تاجر کی آواز بنے. مشکلات تو بہت زیادہ ہیں جی. جب سے حکومت بنی ہوئی ہے پچھلے 8 سال سے ہمارے پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور مسائلستان بن رہا ہے. روز ایک نیا مسئلہ بن رہا ہے, روز ایک نیا. مارچ سے ہم لاک ڈاؤن میں, اور لاک ڈاؤن میں حکومت نے ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا. گورنمنٹ سے ریلیف مانگتے مانگتے لوگوں کے منہ تھک چکے ہیں. آخر میں لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے تاجر کی بات سنی, تاجر بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں چونکہ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں تو کی جا رہی ہیں. تاجر حضرات کا, بازار کے جو صدور ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایس او پیز کی جو احکامات ہے وہ فالو کرنا جو ہے ضلعی انتظامیہ کا کام ہے, چونکہ ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کو فالو اپ کرتی ہے. جی بہت شکریہ واجد شہزاد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور دوستی کا جواب گولی سے. پاکستان میں بیمار افغان فوجی کے علاج کے جواب میں افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا لانس نائک شہید ہو گیا. افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف. اس مرتبہ افغان حکومت نے صلاح دیا پاک فوج کو ایک بیمار افغان فوجی کے کامیاب علاج کا. مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک افغان سرحد پر باجوڑ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر افغانستان سے فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں پاک فوج کے لانس نائک سمیع اللہ شہید ہو گئے. چند روز قبل افغانستان کی جانب سے پاکستان سے افغان فوجی کے علاج معاوضے کی درخواست کی گئی تھی, جسے پاکستان نے قبول کیا تھا. گزشتہ روز افغانی فوجی کو علاج معاوضہ کے بعد افغانی حکام کے حوالے کیا گیا تھا, جس کے جواب میں پاک فوج کے جانباز کو شہید کیا گیا. چند روز قبل بھی باجوڑ میں افغانستان کی سرحد سے فائرنگ کی گئی ہے, جس کے نتیجے میں 3 شہری شہید اور 7 زخمی ہوئے تھے. ماضی میں بھی افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر فائرنگ کی جاتی رہی ہے, جس کے نتیجے میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوا. سرحد سے پاک فوج کی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.